ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے ماہ نو، اور ماہ نو کے لفظی معنی نیا چاند۔ نیا چاند پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جاتا ہے جسے ہم ہلال کہتے ہیں، جو انسان کو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے ماہ نو کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اور بڑے انوکھے انداز میں اس کی تعریف کی ہے۔ ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال نے اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بانگ درا کی 24ویں نظم ہے اور دیگر بہت سی نظموں کی طرح یہ بھی فطرت کی شاعری ہے، فطرت کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی ارقاب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، ارقاب ڈوبا ہوا، نیل مصر کا دریائے نیل، روئے آب نیل یعنی دریائے نیل کے پانی کے اوپر۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے سورج آسمان کے دریا میں ایک کشتی کی طرح تیر رہا تھا، جب شام قریب آیا تو یہ کشتی ٹوٹ گئی اور ڈوب گیا اور دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دریا میں سورج تیرتا جا رہا تھا، جو ہی شام قریب آیا تو سورج ڈوب گیا۔ ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل، لیکن اس کشتی کا ایک ٹکڑا یعنی ہلال کا چاند ابھی تک اس دریا کے پانی کے اوپر تیرتا پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو کہ کشتی تھا وہ تو ڈوب گیا، لیکن اس کا ایک ٹکڑا یعنی ہلال کا چاند اب بھی آسمان پر تیرتا پھر رہا ہے، اب بھی آسمان پر موجود ہے، اب بھی آسمان کے دریا کے اوپر تیر رہا ہے۔ تشت گردوں میں ٹپکتا ہے شفق کا خون ناب، نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فصد آفتاب۔ اچھا، تشت تھالی کو کہتے ہیں، پلیٹ کو کہتے ہیں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، شفق شام کی سرخی کو کہتے ہیں، اور خون ناب سرخ خون یا خالص خون۔ نشتر قدرت، نشتر یعنی ایک تیز آلہ ہوتا ہے جس سے جسم میں کسی بھی رگ کو کریدنے کے لیے، اور جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو جسم سے نکالنے کے لیے رگ میں ایک نشتر لگاتے ہیں، ایک زخم لگاتے ہیں جس سے جو فاسد خون ہے اس کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور نشتر کی اگر ہم وضاحت کریں تو کوئی بھی ایسا آلہ جس سے کے ذریعے جسم کو چیرا جائے، آلات جراحی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فصد آفتاب۔ فصد یعنی یہ جسم سے جو خراب خون نکالا جاتا ہے اس کو فصد کہتے ہیں۔ اچھا، تشت گردوں میں ٹپکتا ہے شفق کا خون ناب، کہتا ہے شام کے وقت جب سورج ڈوب چکا ہے تب آسمان پر ایک سرخی نمودار ہو جاتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ آسمان کی تھالی میں کہتا ہے کہ جو شفق ہے، شام کی سرخی ہے، وہ سرخ خون کی شکل میں ٹپکتا ہے، یعنی آسمان کو ایک تھالی قرار دیا ہے، اس میں جو سورج ڈوبنے کی جو سرخی ہے اس کو صاف خون سے تعبیر کیا ہے، خالص خون سے تعبیر کیا ہے، اور کہتا ہے کہ سرخ خون، خالص خون دھیرے دھیرے آسمان کی تھالی پہ ٹپکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان پر جو شام کی سرخی ہے وہ پھیل چکی ہے، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ خون ہے۔ نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فصد آفتاب، کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قدرت کے نشتر نے سورج سے خون نچوڑ لیا ہے، سورج سے جو خراب خون ہے وہ نکال لیا ہے۔ ظاہر ہے سورج تو ڈوب چکا ہے لیکن اس کی سرخی، اس کا خون ابھی تک آسمان میں موجود ہے۔ چرخ نے بالی چرا لی ہے عروس شام کی، نیل کے پانی میں یا مچلی ہے سیم خام کی۔ چرخ آسمان
بالی یعنی کان میں پہننے کا زیور، عروس شام شام کی دلہن، اچھا نیل دریائے نیل، سیم خام یعنی کچی چاندنی، بہترین چاندنی، خالص چاندنی۔ کہتا ہے چرخ نے بالی چرا لی ہے عروس شام کی، کہنا چاہتا ہے کہ آسمان نے شام کے دلہن سے اس کے کان کا زیور چرا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے جب ہم ہلال کی چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ باریک سا ہوتا ہے، گول سا ہوتا ہے اور بالکل بالی کی طرح ہوتا ہے اور آسمان میں نظر آتا ہے، لہٰذا کہتا ہے، اور شام کے وقت نظر آتا ہے، لہٰذا کہتا ہے کہ شام کے دلہن سے آسمان نے کان کے زیور چرا لیا ہے، بالی چرا لی ہے۔ نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیم خام کی، یا کہتا ہے آسمان میں ہلال کے چاند کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دریائے نیل کے شفاف پانی میں خالص چاندنی کی کوئی مچھلی جو ہے تیر رہی ہو۔ قافلہ تیرا رواں بے منت بانگے درا، گوش انسان سن نہیں سکتا تیری آواز پا۔ اب چاند سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ قافلہ تیرا رواں بے منت بانگے درا، اچھا بے منت بغیر کسی احسان کے، بانگے درا وہ گھنٹی کی آواز جو قافلے والے اپنے سفر کے آغاز کے لیے بجاتے ہیں۔ اچھا گوش انسان، انسان کی کان، آواز پا چلنے کی آواز۔ کہتا ہے قافلہ تیرا رواں بے منت بانگے درا، اے چاند تیرا قافلہ بغیر کسی بانگے درا کے، بغیر کسی قافلے کی گھنٹی کے رواں ہوتا ہے، یعنی تم کسی گھنٹی کے محتاج نہیں ہو۔ جس طرح ایک قافلہ ہوتا ہے وہ جب روانہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بانگے درا ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے جس سے تمام قافلے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قافلہ رواں ہو چکا ہے، یعنی یہ قافلہ چلنے کے لیے بانگے درا کی محتاج ہے۔ لیکن اے چاند آپ کسی بانگے درا کے محتاج نہیں ہو، آپ کو سفر کے آغاز کے لیے کسی گھنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ گوش انسان سن نہیں سکتا تیری آواز پا، اور تیرا سفر، تیرے قدموں کی آواز کچھ اس طرح ہوتی ہے، تیرا سفر اس طرح ہوتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز کو انسان کے کان نہیں سن سکتے۔ گھٹنے بڑھنے کا سما آنکھوں کو دکھلاتا ہے تو، ہے وطن تیرا کدھر کس دیس کو جاتا ہے تو۔ کہتا ہے کبھی تمہارا حجم بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر پہلی تاریخ کو انتہائی باریک چاند نظر آتا ہے جو بالکل انسان آسانی سے نہیں دیکھ سکتا، پھر دھیرے دھیرے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے اور 14ویں کی رات کو پورا چاند نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ کبھی غائب ہو جاتے ہو، کبھی گھٹ جاتے ہو، کبھی بڑھ جاتے ہو، تمہارا حجم جو ہے بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا سوال اس سے یہ پوچھتا ہے کہ جب آپ غائب ہو جاتے ہو تو کہاں چلے جاتے ہو؟ تمہارا وطن کہاں ہے؟ کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ کس وطن کو جاتے ہو؟ کس دیس کو جاتے ہو؟ ساتھ اے سیارہ ثابت نما لے چل مجھے، خار حسرت کی خلش رکھتی ہے اب بے کل مجھے۔ سیارہ ثابت نما یعنی وہ چلنے والا ستارہ جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا معلوم ہو، اور خار حسرت آرزو کا کانٹا، خلش درد، سوز، بیکل بے قرار۔ کہتا ہے ساتھ اے سیارہ ثابت نما لے چل مجھے، کہتا ہے کہ اے چلنے والا سیارہ، اے چاند اپنے سفر میں مجھے بھی ہم سفر بنا دے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ خار حسرت کی خلش رکھتی ہے اب بے کل مجھے، تمہارے ساتھ سفر کرنے جس طرح خاموشی کے ساتھ آپ سفر کرتے ہو، ایک اجنبی دیس کی طرف چلے جاتے ہو، تو کہتے ہیں یہ سفر تو مجھے بھی بہت پسند ہے، اور اس سفر کی جو حسرت کا کانٹا ہے وہ مسلسل میرے دل میں چبھ رہا ہے، یہ آرزو مجھے مسلسل درد دے رہا ہے، سوز دے رہا ہے، مجھے بے چین کر رہا ہے، بے قرار کر رہا ہے۔ اس لیے اے چاند اپنے سفر میں مجھے بھی ہم سفر بنا دے، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ نور کا طالب ہوں گھبراتا ہوں اس بستی میں طفل کے سیماب پا ہوں مکتب ہستی میں نور کا طالب ہوں، روشنی کا چاہنے والا ہوں،
اور طفلک چھوٹا بچہ، سیما بے پا یعنی حرکت میں رہنے والے پاؤں، مکتب ہستی دنیا کا مکتب، دنیا کا اسکول۔ آخری شعر میں کہتا ہے کہ نور کا طالب ہوں، گھبراتا ہوں اس بستی میں اے چاند تم نور سے معمور ہو، نور سے بھرے ہوئے ہو، اور میں نور کا طالب ہوں، نور سے محبت کرنے والا ہوں، روشنی کا طالب ہوں۔ یہ جو بستی ہے یہاں تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تاکہ میں نور کو پالوں۔ طفلک سے ماں بے پا ہوں مکتب ہستی میں کہتا ہے کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو مسلسل حرکت میں رہتا ہے، جو مسلسل چلتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور دنیا کے مکتب میں بھی اس بچے کی طرح ہوں جو مسلسل چلتا ہے۔ اسی لیے چلتے رہنا مجھے پسند ہے، مجھے اپنے سفر میں شریک کر لو تاکہ میں تمہارے ساتھ چلتا رہوں، تمہارے ساتھ شریک سفر رہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی نظم جس میں اقبال نے ماہ نو کو خطاب کیا ہے اور کچھ باتیں اس سے کی ہے۔ زیادہ تر جو نظمیں ہیں اس میں اقبال نے فطرت کے حوالے سے، نیچر کے حوالے سے شاعری کی ہے، اور ایک نرالے سے انداز میں، انوکھے انداز میں نیچر کو پیش کرتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت امیجری، تصویر کشی کی جاتی ہے اس کی نظموں میں۔ اور جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو وہ نیچر کو، قدرت کے جو سما ہے، جو فطرت ہے، اس کو بالکل ایک نئے انداز سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کی جو تمام نظمیں ہیں ان کی تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔